آغا خوئی کیا فرماتے ہیں؟ باطل ہے تو اب اس میں ایک مسئلہ آ سکتا ہے کہ یہ جاہل قاصر کو ممکن ہے تھوڑی بہت گنجائش نکل آئے یہاں پر بھی، کیونکہ یہ ارکان میں سے تو نہیں ہے غلطی، درست غلطی رکن کی غلطی تو نہیں ہے، زیادہ ایک گنجائش ہے کہ اگر پچھلی نمازوں میں ایسا کوئی انجام دیا ہو اور جاہل قاصر ہو تو اس کی ایک گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اگر جاہل مقصر ہے تو پھر تو کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر تکرار کرنی پڑے گی نماز۔ آغا خوئی کا بھی کم و بیش ملتا جلتا مسئلہ ہے آغا خمینی سے، اگرچہ اس طریقے سے انہوں نے صورتیں نہیں بنائی ہیں، لیکن ظاہراً ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا نظریہ بھی اسی کی طرف پلٹ جاتا ہے، کیونکہ آغا خوئی یہ فرماتے ہیں پہلا حصہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی قصد سے ذکر سے اللہ اکبر کہے اور کہتے وقت آواز اونچی کر لے تو اس کی نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں بلکہ اگر ذکر ہی کا قصد ہو اور سمجھانے کا ارادہ بھی ہو، یعنی کسی کو سمجھانے کی نیت سے، یعنی ارادہ جو یہ کہنا چاہ رہا ہے، دیکھیں اب اس میں بھی جو تعبیر ہے اگر خوئی کی تھوڑی سی دقیق ہے، چاہتا یہ ہے کہ کسی کو سمجھائے، مگر جو ادا کر رہا ہے وہ ذکر ہی کے قصد سے ادا کر رہا ہے، ادائیگی کے اندر اس نیت کو دخالت نہیں دے رہا، چاہتا یہی ہے کہ مثلا فرض کریں سامنے والے کو کسی بات، مثلا فرض کریں آپ نماز پڑھ رہی ہیں، پیچھے سے کسی نے نوک کیا تو آپ اس کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، لیکن جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے وہ ذکر ہی کی نیت سے کہہ رہا ہے، تو اس میں بھی آغا کوئی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ کچھ تعبیرات مختلف ہیں، آغا سیستانی کا بھی اسی طرف پلٹ جاتا ہے، آغا سیستانی کا بھی سمجھے یہی ہے، یعنی تینوں مراجع کا اگرچہ تعبیرات میں تھوڑے سے اختلافات ہیں، آپ اگر توضیح جا کے دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن نتیجہ تقریباً تینوں کا ملتا جلتا ہے۔ تو جی 50% میں تینوں کی باطل ہے، جی ہاں باطل ہے، تینوں میں باطل ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی صاحب کیا ذکر جو کہ میں نے اسی لیے کہا آپ لوگ غور کریں کہ ذکر جو کہ اگرچہ ارادہ ہے اس کا کہ کچھ سمجھائے، لیکن ذکر کہنے میں اس کا ارادہ دخیل نہیں ہے، ذکر جو ادا کر رہی ہے یا کر رہا ہے وہ خالصتاً ذکر کی نیت سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، یعنی آغا خوئی کی، اس لیے میں نے کہا کہ تعبیر ان کی تھوڑی دقیق ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، درست۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے جی آپ کیا کہہ رہی تھیں، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تین دونوں میں کہا نا کہ تینوں کا تقریباً ملتا جلتا ہے، تعبیرات تھوڑی سی فرق ہے۔ اچھا اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں قرآن پڑھنا، امام خمینی کے مطابق 4 سورے جو سورہ عزائم کہلاتے ہیں، جو حالت جنابت وغیرہ میں کے چیپٹر میں ذکر ہوتے ہیں، جن میں واجب سجدے والے 4 سورے وہ چاروں سورے، اور امام آغا خوئی اور آغا سیستانی کے اعتبار سے صرف آیتوں کا مسئلہ آتا ہے، لیکن خلاصہ ان 4 سوروں کو چھوڑ دیں تو یہ کامن ایک چیز ہو جائے گی، ان 4 سوروں کو چھوڑ کر جو سورہ عزائم کہلاتے ہیں جن میں واجب سجدہ ہے، باقی پورے قرآن کو آپ نماز میں کہیں پہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، اور یہ جو اضافہ کریں گی اس کے اضافے سے نماز باطل نہیں ہوگی، یہ ایک مطلب۔ اسی طریقے سے ذکر خدا بھی آپ ایڈ کر سکتی ہیں کسی بھی جگہ پر، ذکر خدا کے ایڈیشن سے بھی آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی، کہ آپ قرات کے مسئلے میں بھی یہ مسئلہ پڑھ چکی ہیں 2، اور تیسری چیز جس کے ایڈیشن سے نماز باطل نہیں ہوتی وہ ہے دعا۔ کسی بھی جگہ پر آپ نماز میں ایک دعا تو قنوت کے وقت آپ پڑھتی ہیں جو مستحب ہے، ایک مستحب دعا ہے آخری سجدے میں پڑھی جاتی ہے، درست۔ ان کے علاوہ آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ رکوع میں کوئی دعا ایڈ کر دیں، خوب کر دیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ الحمد سورہ کے بعد کوئی دعا پڑھ ڈالیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے مثلا تشہد کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے آپ کوئی دعا پڑھ لیں۔ دعا آپ کسی بھی زبان میں، حتیٰ آپ اپنی اردو زبان میں بھی اگر ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتی ہیں، نماز اس سے باطل نہیں ہوتی، درست جی۔ اب ایک سوال یہاں پر آپ لوگوں سے،
آپ نے کہا جی نماز میں ایڈیشنز کر سکتے ہیں آپ، لہٰذا قرآن کو ایڈ کر سکتے ہیں، دعا کو ایڈ کر سکتے ہیں، ذکر خدا کو ایڈ کر سکتے ہیں. تو اگر فرض کریں کوئی شہادت ثالثہ کو ایڈ کرے تو کیا حرج ہے پھر؟ اللہ ایڈیشن تو ہو ہی گئی نا. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ نماز ویسی ہونی چاہیے جیسی آئی ہے، تو وہ تو آئی ہے، جو نماز آئی ہے روایتوں میں وہ تو بغیر دعا کے اضافے کے ساتھ، بغیر قرآن کے اضافے کے ساتھ اور بغیر ذکر کے اضافے کے ساتھ آئی ہے نا. یعنی ایسا تو نہیں کہ جب بھی ائمہ نے نماز سکھائی ہے آپ کو تو درمیان میں کوئی نہ کوئی دعا بھی سکھا دی، درمیان میں کوئی نہ کوئی ذکر خدا بھی ڈال دیا، ایسا تو نہیں ہے. تو جو نماز روایتوں میں آئی ہے وہ تو ان چیزوں کے بغیر آئی ہے. اب جب آپ 3 چیزیں ایڈ کر رہی ہیں تو چوتھی چیز اور ایڈ کر لیں، شہادت ثالثہ. مشکل ہی حل ہو جائے سب کی، جو پریشانی اتنی کھڑی ہوتی ہے. دیکھیں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ جزء نماز والا مسئلہ، لیکن جزء نماز کا قصد کیے بغیر اگر شہادت ثالثہ کوئی کہے تو دیکھیں یہ جو ایڈیشن ہیں یہ ایڈیشن ہم اپنے پاس سے نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ ایڈیشن ہے جس کی روایتوں نے اجازت دی ہے کہ یہ آپ نماز میں ایڈ کر سکتے ہیں. شہادت ثالثہ اس کی کوئی کسی قسم کی اجازت ہمارے پاس روایتوں میں موجود نہیں کہ اس کو نماز میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ جو اگر ہم ایڈیشن کرتے بھی ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ میرا دل چاہ رہا تو میں نے ایڈ کر دیا، ہم کہیں نماز صحیح ہے آپ کی. یہ وہ ایڈیشن ہے کہ جس کی خود شریعت نے اجازت دی ہے. شریعت کی اجازت کے ساتھ اگر آپ ایڈ کریں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. شہادت ثالثہ کی جو سب سے بڑی مشکل یہ ہے، ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، بغیر اجازت کے شریعت کی ہم ایڈ نہیں کر سکتے اور اس میں اجازت موجود نہیں ہے. درست؟ لہذا کوئی اگر آ کے ان کو میچ کرنا چاہے تو ان کے اندر میچنگ نہیں ہے. وہ موارد ہیں جہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے اور ایکسیپشن کی قائل ہوئی ہے شریعت. یہ وہ مورد ہے کہ جس کے اوپر کوئی ایکسیپشن نہیں آئی، یعنی جو فقہا کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی ایکسیپشن نہیں آئے اور جس کی اجازت ہمیں شریعت نے نہیں دی کہ آپ ہر چیز جو مرضی آپ کا دل چاہے. یا تو یہ کہا ہوتا کہ جو آپ کا دل چاہے ایڈ کر لو، تب تو یہ بات صحیح تھی، ہم اس کو بھی ایڈ کر سکتے تھے. لیکن شریعت نے ایسا تو نہیں اجازت دی، ہمیں پرٹیکولر 3-4 چیزوں کی اجازت دی ہے، ان کو ہم اجازت فقہا اجازت دے دیتے ہیں، جس کی اجازت نہیں ملی ہے اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں.